صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ کاف کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، 10 رکوع ہم نے پڑھ لیے ہیں، 11واں رکوع کی آیات میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں ایک مشہور قصہ نقل ہوا ہے ذوالقرنین کا واقعہ۔ اس وقت میں نے جو آج کے جمعے کے لیے گفتگو سوچی ہے اس میں یہ کہ اس حصے کی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو 10 رکوع ہم نے پڑھے ہیں اس کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے، اور یہ کہ اس سے کچھ سبق ہم تازہ کر لیں، کچھ بنیادی نکات جو اہم نکات جو سمجھنے کے ہیں وہ سمجھ لیں، اور اسی درجے میں اس واقعے کو بھی بیان کر لیا جائے کہ اس میں جو اس چیز سے یعنی ایک خلاصے کے انداز میں بات سامنے آ جائے تاکہ واقعات کا سلسلہ مکمل ہو جائے۔ بعد میں آئندہ جب موقع ہوگا تو ان آیات پر ہم تفصیلی گفتگو کر لیں گے، بیچ میں جو بھی آئندہ جمعہ آئے گا جس میں مجھے یہاں پہ موقع ملے گا۔ تو جو یہ آیات ہیں اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کا لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عادل بادشاہ تھے، نیک بادشاہ تھے۔ ان بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی تھی اتباع سببا، یعنی دنیا کے اسباب ان کے پاس تھے، طاقت تھی، فوج تھی۔ انہوں نے 3 علاقے فتح کیے۔ سب سے پہلے جو علاقہ انہوں نے فتح کیا وہ ان کی مغرب کی طرف تھا، اس علاقے کو انہوں نے فتح کیا، اور جس قوم کو انہوں نے مغلوب کیا، جس پر فتح حاصل کی، تو گویا وہ قوم ان کے اختیار میں آ گئی۔ اب اسے غلام بناتے ہیں،
اس کو اپنے کام میں لے کے آتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، یہ ان کا اختیار تھا۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ بھلا سلوک کیا جائے گا، جو ایمان نہیں لائیں گے تو وہ جب اپنے رب کے پاس جائیں گے تو ان کا رب ان کے ساتھ معاملہ چکتا کر لے گا، دنیا میں ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ ایک عادل بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا، وگرنہ یہ کہ جو فاتح ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے جب بستیوں میں گھستے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کے بالکل برعکس رویہ اختیار کیا۔ پھر دوسری جو انہوں نے مہم کی وہ ایک اور مشرقی علاقہ ہے جو انہوں نے فتح کیا، اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کذالک، وہاں بھی وہی کچھ ہوا، جیسے وہاں ہوا تھا یہاں بھی ویسا ہی کچھ ہوا۔ پھر وہ ایک تیسرے علاقے کی طرف نکلے، یہ شمال کی طرف علاقہ ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے جس علاقے میں وہ گئے ہیں، اور وہاں جو قوم آباد تھی وہ ان کی بولی نہیں جانتی تھی، زبان نہیں سمجھتی تھی، جس کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ تو جب اس قوم کے ساتھ بھی انہوں نے جب نرم رویہ اختیار کیا، حسن سلوک کیا، تو انہوں نے اپنا ایک مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا کہ آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، ہمارے اوپر کوئی ایک اور قوم بھی چڑھائی کرتی ہے، اور جب وہ چڑھائی کرتی ہے تو بڑا ظلم و فساد مچاتی ہے، بہت تکلیف پہنچاتی ہے ہمیں، تو آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو خراج دیں گے، پیسے دیں گے، آپ ہمارے لیے یہ جو رستہ ہے نا جہاں سے وہ حملہ آور ہوتے ہیں یہ بلاک کر دیں۔ جو دو پہاڑ ہیں، پہاڑوں کو وہ کراس نہیں کر سکتے، لیکن بیچ میں درہ ہے جس سے گزر کر وہ حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اگر یہاں پہ ایک دیوار بنا دی جائے تو وہ آئندہ حملہ نہیں کر سکیں گے، تو آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، طاقت بھی ہے، تو ہم آپ کو خراج دینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ یہ کام کر دیں۔ اب اسے ایک واقعے سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی نیک شخصیت ہیں کہ انہوں نے کہا یہ تمہارا کام مجھے خراج اس کے لیے نہیں چاہیے، میں مفت کر دوں گا، ہاں تم اپنی افرادی قوت دو، یہ کام میں کر دوں گا۔ انہوں نے ایک دیوار بنا کے اس یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے اس کو اس کے پیچھے بند کر دیا۔ اچھا یہ یاجوج ماجوج کون ہے، یہ ایک علیحدہ بہت یعنی ٹاپک ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ اس وقت بس اتنا سمجھ لیجئے ایک فسادی قوم تھی جو جب کسی علاقے کو فتح کرتی تھی تو ظلم کرتی تھی، اس کا رستہ انہوں نے بلاک کر دیا، کس نے؟ ذوالقرنین نے، کہ اس یہ حملہ آور نہ ہو سکے، اور یہ لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں وہ ظلم کا بازار بند ہو جائے، اور وہ عدل سے اور آرام سے اور سکون سے وہ لوگ رہ سکیں۔ یہ تین مہمات ہیں جو ذوالقرنین بادشاہ نے سر انجام دی ہیں، اور ان کا ذکر کر کے یہ سلسلہ واقعات کا بند ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے آ گئے جی 4 واقعے۔ پہلا واقعہ کون سا جی؟ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ کون سا ہے؟ دوسرا واقعہ ہے کہ جو ایک نیک آدمی اپنے دوسرے دوست کے ساتھ، جس کے پاس دنیا کے بہت جو ہے نا وہ مال و دولت تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک بحث مباحثہ ہو گیا ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ جو آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر جو ہیں ان کی ملاقات کا واقعہ ہے، اور چوتھا واقعہ یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ یہ 4 واقعات ہیں جو یہاں تک بیان ہوئے ہیں۔ ان 4 واقعات کی اگر آپ تدریج دیکھنا چاہیں، چلیں اس تدریج کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا رکوع اس سورہ مبارکہ کا، اور اس کے بعد جو درمیان یعنی جو 7واں رکوع، چھٹا رکوع، 7واں رکوع، 8واں رکوع اور آخری رکوع، اس میں اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون بیان ہوا ہے۔ واقعات دیکھیے کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہو کہ پہلے ایک چیز جو ہے نا، آپ ایک مضمون میں کچھ تھیوری پڑھتے ہیں، پھر اسے مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ یہ واقعات مثال کے طور پر بیان ہوئے ہیں، اصل جو تھیوری آئی ہے وہ ان رکوعوں میں آئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب اس کی ایک ترتیب وہ ہے جو سورہ مبارکہ کی ترتیب ہے، پہلا رکوع ہے، پھر وہ واقعات آ کے تو چوتھے رکوع میں پھر زیر بحث آئے ہیں، پانچویں چھٹے 7ویں میں پھر وہ واقعات آ گئے ہیں۔ لیکن ایک اگر اسے آپ لاجیکل سیکوینس میں لے کے آئیں تو جو 7واں رکوع ہے وہ اصلی رکوع ہے، وہ پہلا رکوع بنے گا بات سمجھنے کے اعتبار سے، کہ انسان کی تاریخ شروع کہاں سے ہوئی؟ قصہ آدم و ابلیس سے شروع ہوئی ہے۔ آپ اس آرڈر میں لے کے آئیں چیزوں کو تو بہتر سمجھ میں آئیں گی۔ آپ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو تو ذرا پیچھے چلو نا، شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ پہلا پتھر کون سا ہے؟ وہ آدم اللہ نے بنایا، اس کا ایک دشمن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اس کا جو مقام ہے اللہ تو نے اس کا تعین کیا ہے، یہ میں نہیں مانتا۔ یہاں سے اب ایک جھگڑا شروع ہو گیا ہے، ایک فساد شروع ہو گیا ہے، یہاں سے ایک رفٹ پیدا ہو گئی ہے، اور وہ جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وہ عزازیل ہے، اور یہ آدم ہے، اس کی بھی اولاد ہے، اس کی بھی اولاد ہے، ان کی اولادوں میں بھی ٹکراؤ ہے۔ اب وہاں جو سوال کھڑا کیا گیا وہ سوال کیا ہے؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر، اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کر
شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناؤ گے؟ تو بہرحال اتنی بات تو پتہ لگ گئی نا کہ انسانوں میں سے کچھ ہیں جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، جو شیطان کی اولاد کو دوست بناتے ہیں، اتنی بات تو پتہ لگ گئی۔ اب دوسری طرف کون سے لوگ ہوں گے جو اللہ کو دوست بناتے ہیں، اللہ کے رسول کو دوست بناتے ہیں، ایمان والوں کو دوست بناتے ہیں؟ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ سورہ مائدہ میں یہ ذکر آیا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو جو دوستی کرے گا اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اہل ایمان سے، سچے ایمان والوں سے، یہ اللہ کی پارٹی ہی غالب آنے والی ہے۔ اب اس بات کو یہاں جوڑ کے دیکھیں، دو دوستیاں ہوں گی، ایک شیطان کی دوستی ہے، ایک رحمان کی دوستی ہے۔ کچھ وہ ہیں جو شیطان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو رحمان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ان کا جھگڑا تھا ایسے ان کا بھی جھگڑا ہے۔ جھگڑا ہے یا نہیں ہے؟ جھگڑا ہے۔ اور یہ جو اب آپ اس چیز کو سامنے رکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جائیں، اپلائی کریں اسے۔ ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے دوست ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ یہ کس کے رستے پر ہیں؟ ابراہیم کے رستے پر ہیں۔ ابراہیم کون تھے؟ وہ خلیل اللہ تھے۔ یہ ایک سلسلہ ہے نا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے صحابہ ہیں، والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ کس کی پارٹی بن گئی ہے؟ یہ اللہ کی پارٹی بن گئی ہے۔ دوسری طرف کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہیں، عتبہ ابن ربیعہ، یہ دنیا کے آسودہ حال کھاتے پیتے لوگ، سردار لوگ، انفلوئنشل پیپل، ایلیٹ کلاس، یہ کس کے دوست ہیں؟ اللہ کے؟ یہ شیطان کے دوست ہیں۔ اب ایک طرف اللہ کی پارٹی ہے، دوسری طرف شیطان کی پارٹی ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ کی پارٹی ہے اس کا نقطہ نظر کیا ہے، اور یہ جو شیطان کی پارٹی ہے اس کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اس سورہ کاف کی روشنی میں جو بات ہمیں سمجھائی گئی، اللہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس کو ہم نے زینت بخشی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا۔ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی بس ایک سائیکل ہے جو پورا ہوتا ہے، ختم، جیسے فصل چورا ہو جاتی ہے ایسے تم بھی چورا ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ زینت ایسی ہے بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ جب یہ زینت اپنی طرف کھینچ لیتی ہے تو شیطان دوست بن جاتا ہے۔ جب اللہ سے بندہ غافل ہو جاتا ہے تو اب دوستی کس سے ہو جاتی ہے؟ شیطان سے ہو جائے۔ اب سمجھ آئے شیطان سے دوستی کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ دنیا کی محبت بنتی ہے۔ اگر آپ اسے بالکل پیچھے لے کے جائیں، آدم کی اولاد میں دو بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل، دونوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ کس بات پہ جھگڑا پیدا ہوا تھا پتہ ہے نا؟ خاتون کوئی تھی جس پر دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، اسی کی بنیاد پر بات آگے بڑھی، پھر ایک قتل ہو گیا۔ اب فساد کی بنیاد کیا بنی؟ دنیا کی محبت بنی نا۔ تو جب آپ دنیا کی محبت اللہ سے کٹ کر کرتے ہیں، کھو جاتے ہیں دنیا کے اندر، تو شیطان آپ کو شکار کر لیتا ہے، شیطان آپ کو فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے لب لباب ساری بات کا، کہ جب آپ دنیا کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں، اللہ سے غافل ہو کر، بے شک اولاد کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، بیوی کی محبت ہو، دکانداری کی محبت ہو، تجارت کی محبت ہو، جس محبت میں آپ گم ہو گئے اللہ سے کٹ کر، یہ آپ شیطان کا شکار ہو گئے۔ اب آپ شیطان کی پارٹی میں چلیں۔ اب آ جائیں تدریج کی طرف۔ یہاں پہ تدریج کیا بیان کی گئی؟ دو کریکٹر ہیں۔ اچھا نہیں، وہ جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی دنیا کی ہر محبت کو اللہ کی خاطر قربان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھے نا، ہر محبت قربان کی یا نہیں کی؟ آخر میں بیٹا بھی قربان کر دیا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر محبت قربان کی یا نہیں کی؟ اور جو آپ کے پر ایمان لائے انہوں نے بھی سب کچھ قربان کیا یا نہیں کیا؟ گھر بار بھی چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ کاروبار بھی چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ تعلق بھی چھوڑے یا نہیں چھوڑے؟ تو یہ جو داستان حرم ہے یہ اسی لیے رنگین ہے نا، حابیل سے لے کے اسماعیل تک اور اسماعیل سے لے کے حسین تک، یہ اسی لیے رنگین ہے نا کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہر محبت قربان کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ سے دوستی کا حق تب ادا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان کیا پیدا کرتا ہے؟ دنیا کی محبت پکڑ کے رکھو، چھوڑنا نہیں ہے، اور وہ کیا؟ ہر شے قربان کر دو۔ یہ نقطہ نظر کا فرق آ گیا ہے، یہ سوچ کا فرق آ گیا ہے، یہ اپروچ کا فرق آ گیا ہے۔ ایک اپروچ کیا ہے؟ تو بچا بچا کے رکھ اسے،
इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ। एक अप्रोच ये है। और दूसरी अप्रोच क्या है, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। इब्राहिम को अल्लाह ने मकाम इमामत पे कब फाइज किया, जब बेटा भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए ना। और बेटा जो कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया उसको इनाम कब दिया, इब्राहिम को तो फौरी दे दिया, बेटे को कब दिया। वो 3000 साल गुजरने के बाद उसकी नस्ल में मोहम्मद जैसा अजीम रसूल पैदा किया। ज़ाया तो नहीं हुआ ना उनका फेल, उनकी मेहनत ज़ाया तो नहीं गई ना। अल्लाह ने दिया बदला, इसी दुनिया में दिया। कैसा रसूल उनकी नस्ल में खड़ा किया। समझ आई मेरी बात। अल्लाह किसी के अमल को ज़ाया नहीं करता। जिसने कुर्बानी अल्लाह की खातिर दी हो, अपना कुछ लुटाया हो, उसको अल्लाह ज़ाया नहीं होने देता। अब इसको ज़हन में रख लें। अब एक तरफ अस्हाबे काफ खुद रखें, वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गए थे या नहीं। मुकाबले में दकियानूस को रखें, वो बादशाह हैं, दुनिया का सारे असबाब उसके पास जमा हैं और इस वजह से वो जुल्म पर आमादा है। नतीजा क्या निकला, दुनिया के असबाब जिसके पास जमा हो जाएं, अगर वो अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ न हो, वो उन्हें अपने पास रोक के रखता है और जालिम बन जाता है। और अगर आप अल्लाह से जुड़े हुए हों, आप वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि आप जाके गार में बैठ जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ सामने आ गई। दूसरा वाक़या, दो दोस्त हैं, एक का नुक्ता नज़र क्या है, ये जो मेरे असबाब हैं इसकी बुनियाद पर मैं इज़्ज़त का हामिल हूँ, इसकी बुनियाद पर मैं पुरवकार हूँ, इनकी बुनियाद पर मैं एक कामयाब इंसान हूँ। दूसरे का नुक्ता नज़र क्या है, उसका नुक्ता नज़र नहीं ये है कि ये सब कुर्बान करने के नतीजे में इंसान कामयाब होता है, अल्लाह पर ईमान लाने के नतीजे में इंसान कामयाब होता है। इन असबाब से इंसान कामयाब नहीं होता। दुनिया ही में नतीजा निकला, इधर ही नतीजा निकला। वो जिसके माल व असबाब थे वो ख़त्म हो गए और जिसके पास कुछ नहीं था उसको अल्लाह ने अता कर दिया। ये तो फौरी ने, उधर हज़रत इस्माइल वाला नतीजा निकलने में 3000 साल लग गए, लेकिन इधर फौरी निकल आया ना, एकदम निकल आया। लेकिन अगर आप तदरीज को पेश नज़र रखें तो क्या फ़र्क वाक़ हुआ। एक तरफ वो जो शैतानी ताकत है ना, वो एक बहुत अजीम बादशाह की सूरत में ज़ाहिर हो रही है, ताकतवर बादशाह, जबर वाला बादशाह, जाबिर। और जो रहमानी ताकत है वो मजलूम, कमज़ोर, मुस्तज़अफ़, दबे हुए असहाबे काफ की सूरत में ज़ाहिर हुई है। ताकतें दोनों हैं, ये कमज़ोर हैं, वो ताकतवर हैं। अगला जो वाक़या बयान हुआ है ये दो दोस्तों वाला, इसमें तकरीबन ताकत के ठीक है, वसाइल के एतबार से वो वसाइल उसके पास बहुत ज़्यादा हैं। किसके पास? वो दौलतमंद आदमी के पास। लेकिन ये कि वो इसका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। दकियानूस तो सजाए मौत दे सकता है ना, उसने दे भी दी, लेकिन ये सजाए मौत नहीं दे सकता। ये बस बहस कर सकता है, गुफ्तगू कर सकता है, इंगेज हो सकता है, बिगाड़ कुछ भी नहीं सकता उसका। फ़र्क हो गया या नहीं? यानी अब इसे कम अज़ कम इज़हार राय की आज़ादी तो नसीब है ना, बात तो कर सकता है। पहले वालों के लिए तो जान बचाना मुश्किल हो गया था, जान बचाने के लिए गार में पनाह लेनी पड़ी। अब जो अल्लाह वाला है उसे जान को जोखिम में डालने की बात नहीं है, सिर्फ ताल्लुक़ के मजरू होने का ख़तरा है। सिर्फ बातें सुननी पड़ेंगी, उसे अज़ियतनाक बातें सुननी पड़ेंगी, जान ख़तरे में नहीं है। उसके बाद वाक़या आया है मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का, ये वाक़या है। इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। अब आखिरी वाक़या ये जो है ज़ुल्करनैन वाला, इसकी तरफ आ जाते हैं। मैंने बताया ये कौन है जी? बादशाह है। ये किस पार्टी का बादशाह है? ये शैतानी पार्टी का बादशाह तो नहीं है ना, ये अल्लाह वाला बादशाह है, बादशाह आदिल है। देखिए ये सूरत शुरू हुई थी एक बादशाह के ज़िक्र से, उसका नाम नहीं लिया गया, मुकाबिल ताकत का नाम लिया गया, लेकिन उनके मुकाबले में था तो बादशाह ही ना, वो शैतान वाला बादशाह था। सूरत आके ख़त्म जिस वाक़े पे की वो भी एक बादशाह है, उस बादशाह का नाम भी लिया गया। वो कौन सी ताकत वाला बादशाह है? वो रहमानी ताकत वाला बादशाह है, जिसका वली अल्लाह है और वो अल्लाह का वली है। ये फ़र्क हो गया। सूरत जिस तरह आगे बढ़ी है, ये यानी यूँ समझिए तारीख़ बदल रही है। जालिम बादशाह और हक परस्त मगलूब, और जब सूरत ख़त्म हुई तो हक परस्त बादशाह
اور جو ظالم ہیں وہ مغلوب، ان کا رستہ بند کر دیا گیا، بلاک کر دیے گئے، وہ اب جو ہے نا کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے، گویا ان کو کسی طرف دیکھے جیسے غار میں بند ہو گیا کوئی، ایسے ان کو بند کر دیا گیا۔ یہ ترتیب آپ کی سمجھ میں آئی ہے جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں؟ اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں الفاظ اور واقعات اہم نہیں ہوتے، اس کی تعبیر ایک مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہوتا خواب کی تعبیر، اسی لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ ذرا تھوڑا الفاظ پہ نہیں جاتے آپ، وہ پورا مفہوم سامنے رکھ کر کوئی بات آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی مثال سامنے رکھیں، سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے خود خواب دیکھا، کیا دیکھا کہ سورج اور چاند اور 10 ستارے جو ہیں یا 11 ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اس کی تعبیر کیا تھی؟ بھائی اور ماں باپ دونوں وہ جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی اطاعت قبول کریں گے۔ اور ایک اور اس سے تعبیر نکال لی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ تجھے نبوت عطا کرے گا، حالانکہ بظاہر تو یہ اس میں کہیں الفاظ میں موجود ہی نہیں ہے، لیکن وہ سمجھ گئے تھے، وہ اس لیے سمجھ گئے تھے کہ جب سارے مطیع ہوں گے تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ اسی خاندان میں نبوت رہنی ہے، تو اگلا نبی بھی یہی ہوگا۔ الفاظ میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، یہ تعبیر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوسرا بادشاہ، وہ جو جس بادشاہ کے پاس تھے، اس بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا 7 موٹی گئیاں ہیں اور 7 دبلی گئیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 جو ہے نا ہری بالیاں ہیں، یہ اس طرح کا خواب دیکھا۔ جب لوگوں کے سامنے پیش کیا انہوں نے کہا پریشان خیالی ہے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب 7 سال خوب جو ہے اگاؤ گے، پھر قید پڑے گا، سارا کھا جاؤ گے، ختم ہو جائے گا۔ وہ گویا سوکھی جو گائیاں ہیں وہ دبلی گئیاں وہ موٹی گئیوں کو کھا جائیں گی۔ اب دیکھیں ذکر کس کا ہے؟ گئیوں کا۔ نتیجہ کیا نکالا؟ سال۔ دبلے کا مطلب کیا نکالا؟ قحط والے سال۔ موٹے کا مطلب کیا نکالا؟ کھاتے پیتے سال، فراوانی والے سال۔ اب یہ فرق ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے سامنے اس طرح کی جو مستقبل کی چیزیں آتی ہیں تو وہ الفاظ کی صورت میں نہیں بیان ہوتی، ان کی تعبیر ڈھونڈنی پڑتی ہے، وہ اندر سے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ ترتیب جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس ترتیب میں ڈھونڈیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری ہیں تو ان کے اندر بشارت موجود ہے، ان کے اندر خوشخبری موجود ہے۔ یہ ترتیب وہ خوشخبری دے رہی ہے کہ آج مسلمان مغلوب ہیں، اصحاب کہف کی مانند ہیں، مکے میں ان کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے جیسے وہاں اصحاب کہف کے لیے جینا مشکل ہو گیا تھا، لیکن یہ مسلمان اسی شہر میں ایک دن فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوں گے جیسے ذوالقرنین داخل ہوئے تھے۔ اب یہ اگر آپ ترتیب ذہن میں نہ رکھیں گے تو یہ خوشخبری بیچ سے نکلے گی؟ نہیں نکلے گی، بالکل نہیں نکلے گی۔ اب اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آج کے حالات پر اسے منطبق کریں گے۔ دجال کے ساتھ حضور نے اگر جوڑا ہے تو اس صورت کا کوئی تعلق آخری دور کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اور جب ہم نے مان لیا کہ آخری دور میں اسلام کی نشت ثانیہ ہونی ہے، اسلام نے غالب ہونا ہے، تو پھر اس ترتیب کے اندر ہمیں اس خوشخبری کو ڈھونڈنا چاہیے۔ لیکن اس خوشخبری کو سمجھنے کے لیے کچھ اور اہم نکات ہیں جو ذہن میں لے کے آئیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، جب مغلوب ہو گئے کون؟ اصحاب کہف، ایمان کو بچانے کے 2 طریقے انہوں نے اختیار کیے۔ ایک طریقہ یہ تھا جسے ہم کہیں بائیکاٹ یا کٹ آف، لا تعلقی اختیار کرنا، معاشرے سے کٹ جانا اور اپنے ایمان کو محفوظ بنانا۔ جیسے حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا سوائے اس آدمی کے کہ جو اپنی بکریاں لے کے پہاڑ پہ چلا جائے تو وہ ایمان بچا لے گا۔ تو گویا ایمان بچانے کے لیے کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے بندہ مومن کے اوپر کہ وہ معاشرے سے کٹ کر لا تعلقی اختیار کر لے۔ یہ اصحاب کہف کی سنت یہ ہے۔ اصحاب کہف کی ایک دوسری سنت بھی ہے، اب انہیں اپنی ضروریات زندگی کے لیے جانا پڑا انہی لوگوں کے پاس۔ ظاہر ہے کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی سامان خریدنا ہے تو معاشرے میں جانا ہے نا، دکاندار کے پاس جانا ہے۔ تو جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سنت انہوں نے کیا نکالی، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، وَلْيَتَلَطَّفْ، جھگڑا نہیں کرنا ہے، تلطف سے کام، فرکشن نہیں پیدا کرنی ہے، جو بھی لین دین ہے فوری طور پہ چکتا کر کے جو کوئی مانگے دے کے اپنا کام نکالنا ہے، اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرنی، اپنی شناخت نہیں کرنی، کسی کو پتہ نہ لگے تم ہو کون۔ یہ بھی اصحاب کہف کی سنت ہے نا۔
یا نہیں ہے؟ ہاں یہ ہے، یہ نوٹ کیجئے، آگے ہم سمجھیں گے اس کو۔ اس کے بعد جو اگلا واقعہ ہے وہ یہ کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ غریب ہو، رولے ہوئے ہو، آپ کی دنیا کے اعتبار سے 2 کوڑی کی وقت نہیں ہے، باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہو کہ دنیا کے سب سے بڑے آدمی سے یہ کہتے ہو کہ تمہارا یہ مال و دولت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں، تم فضول ہو، تم دھوکے میں مبتلا ہو، تمہیں فریب ہے جس میں تم مبتلا ہو گئے ہو۔ یہ کون بندہ کہہ رہا ہے جس کی گھر والے بھی نہیں سنتے، جس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی قابلیت ہے؟ وہ بندہ کہہ رہا ہے، کس کو؟ دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ قابل آدمی کو کہہ رہا ہے۔ تو کس بھرتے پہ کہہ رہا ہے، کس بل بوتے پہ کہہ رہا ہے، کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے؟ یہ اس کا یقین ہے نا۔ دنیا کا کوئی سہارا اس کے پاس نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کہے کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس میں PhD کر رکھی ہے نا۔ کوئی وہ شیخ الحدیث نہیں ہے، کوئی شیخ القرآن نہیں ہے کہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے 14 علوم پڑھے ہوئے ہیں، میں فقیہ ہوں، یہ بھی بنیاد نہیں ہے۔ یہ سہارے ہوتے ہیں نا، یہ ڈگری بھی سہارا ہوتی ہے نا کہ اس کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا تجربہ ہے، یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، یہ میرا تجربہ ہے، جس میں میری عمر ہے وہ گزر گئی ہے، میں اس کی بنیاد، یہ بھی بات نہیں ہے، اس بنیاد پہ بھی وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا میں مغرب کو اتنا جانتا ہوں جتنا مغرب خود اپنے آپ کو نہیں جانتا، ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بھئی میں کس بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں؟ علامہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ مدینہ و نجف میں کیا تھا؟ مدینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ تھے نا، وہ کس آنکھ سے دیکھتے تھے چیزوں کو، اور انہی میں سے ایک نجف میں جا کے آباد ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ قربانیاں دینے والے لوگ تھے۔ حضرت حسین قربانی دے گئے نا، اپنی گردن کٹا گئے نا، حضرت علی شہید ہو گئے نا، مدینے والے بھی لٹ گئے۔ یہ قربانیاں دینے والے لوگ ہیں۔ قربانی دینے سے جو نگاہ پیدا ہوتی ہے وہ کوئی اور ہی نگاہ ہوتی ہے۔ علامہ ہی کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ جب آپ یہ قربانیاں دیتے ہیں نا، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں، اس کے بعد جو سمجھ آپ کو آتی ہے، وہ یقین جو آپ کو حاصل ہوتا ہے، وہ کسی ڈگری شگری کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایک اور شعر یاد آ گیا، یہ یقین کیا چیز ہے؟ فرمایا گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلماں کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل راہبانی۔ یہ جو دنیا ہے جس کی محبت میں لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، یہ ویسے خیالی وہمی گمانی دنیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس میں جو بندہ مومن کا یقین ہوتا ہے نا، وہ ایسا شے ہے جیسے اندھیری رات بیابان جنگل میں کسی کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے، وہ چیز اس کا یقین ہوتا ہے۔ اس یقین کو اگر آپ نے دیکھنا ہو، وہ بندہ جس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، تن پہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کوئی رشتہ داریاں نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی تعلقات نہیں، اور تن کے کھڑا ہو کے دنیا کے سب سے اس وقت کے طاقتور آدمی کو کہہ رہا ہے تم دھوکے میں ہو، تم نے دھوکہ کھایا ہے، تمہارا یہ باغ ویران ہو جائے گا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کیوں نہیں ایسا ہوا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کہا ہوتا کہ جو اللہ نے چاہا؟ تم نے کیوں اپنے زور بازو پر اس کو جو ہے وہ معمور کیا ہے؟ تم فتنے کا شکار ہو، تم دھوکے میں مبتلا ہو۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو امکان ہے میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا کر دے۔ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، تیری جنت کو تباہ کر دے۔ وسائل میں تو یہ نظر ہی نہیں آتا تھا ظاہر میں کہ یہ ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہی ہوا۔ یہ یقین مرد مسلمان کا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا اس کا انتباہ کر لیں۔ ہم نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ ہم جو نشد ثانیہ کا عمل ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوا ہے بر عظیم پاک و ہند میں دوسرے 1000 سال کے شروع ہونے سے۔ دیکھیے مجددین کا ایک سلسلہ، مجددین کسے کہتے ہیں؟ مجدد
دین کو کے اوپر جو گرد و غبار پڑ جائے اسے ہٹا کے اسے تازہ کر دینے والے کو کہتے ہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت ہے کہ ہر 100 سال میں امت میں ایک مجدد ضرور پیدا ہوگا جو ان کے لیے دین کی تجدید کر دیا کرے گا۔ جیسے جھاڑ پھونک کر دیتے نا، کوئی جو بھی مرور ایام سے جو پرانی بوسیدگی آ جائے گی اسے پھر تر و تازہ کر دے گا۔ ہر 100 سال میں ایک مجدد ضرور پیدا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی 1000 سال تک جتنے مجددین آئے عرب میں آئے، جتنے مجددین آئے عرب میں آئے۔ جو ہی 1000 سال پورا ہوا، 1000 سال کی ایک بڑی اہمیت ہے اللہ کی تقویم میں۔ اسی وجہ سے ہندوستان میں فتنہ جو اٹھایا تھا اکبر نے، وہ کہا تھا کہ دین 1000 سال کے لیے تھا، 1000 سال پورا ہو گیا، اب دین اکبر ہی چلے گا۔ تو اب جو مجدد آیا وہ عرب سے نہیں آیا، وہ مجدد الف ثانی، دوسرے 1000 سال کا پہلا مجدد شیخ احمد سرہندی، عربی نہیں۔ اگلا مجدد بلکہ انہی کے دور میں جو بیان جو بہت بڑے جنہوں نے حدیث کا پودا لگایا ہندوستان میں، عبد الحق محدث دہلوی، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، اپنے دور میں قرآن کو فارسی میں ترجمہ کیا، جو اس دور میں جیسے آج انگریزی کی اہمیت ہے اس دور میں یہ فارسی کی اہمیت تھی، سرکاری زبان فارسی تھی، تو قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ یہ کم از کم یہ 3 تو وہ ہیں نا جن پہ لوگوں کا اتفاق ہے۔ چلیں آگے کوئی اختلاف بھی ہو جائے گا، لیکن جو بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں، بڑی بڑی جو شخصیات پیدا ہوئی ہیں، یہ ساری اسی علاقے میں ہوئی ہیں، اور پھر ایک ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ اب اس سب کو ذہن میں رکھیں تو میں آپ کو لے کے آتا ہوں موسیٰ اور خضر کے واقعے کی طرف۔ یہ ذہن میں رکھ کر یہ واقعے کی طرف ہے۔ 3 واقعات بیان ہوئے، کشتی توڑ دی، بچہ مار دیا، دیوار سیدھی کر دی۔ تینوں واقعات کی پشت پر جائیں تو اللہ تعالیٰ، یعنی بظاہر 2 واقعات تو ایسے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ بڑا نقصان ہو گیا، کشتی ٹوٹ گئی کتنا نقصان ہو گیا، بچہ مر گیا کتنا نقصان ہو گیا، لیکن جب بعد میں خضر نے بات کھولی تو پتہ چلا نقصان کے لیے نہیں ہوا تھا، فائدے کے لیے ہوا تھا۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ جس میں نقصان کے بغیر فائدہ پہنچا دیا، وہ جو دیوار سیدھی کر دی۔ تینوں واقعات کی جڑ میں اتر کے دیکھیں تو اصل بات کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، ان کے طلب کرنے کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر، ان کی سوچ کے بغیر۔ کشتی والوں کی سوچ ہے کہ ہماری مدد اللہ کرے، انہوں نے کوئی دعا مانگی اللہ مدد کر؟ نہیں مانگی۔ اللہ کو پتہ ہے ان کی کشتی ساری کی ساری سموچی ہڑپ ہو جائے گی، اللہ نے اس میں ڈنڈ ڈال دیا تاکہ پوری کشتی بچ جائے۔ یہ اللہ نے خود فیصلہ کیا نا، انہوں نے مانگا تو نہیں تھا۔ جس کا بچہ مر گیا اس کے لیے تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، لیکن اللہ نے کل کی مصیبت سے اسے بچایا کہ بچے نے بڑے ہو کے اس کی داڑھی پکڑ لی تھی، اور بدل کے اللہ نے اس سے بہتر بچہ اسے عطا کر دیا۔ اس کے اندر بھی سبق کیا ہے؟ اہل بات دوستی کی ہو رہی ہے۔ دیکھیے بات شروع کہاں سے کی تھی؟ ایک دوست اللہ کے دوست، ایک شیطان کے دوست۔ تو جو اللہ کے دوست ہو جائیں ان کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جو نیک جنہوں نے اعمال کیے اور ایمان لائے، بے شک ہم نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اس کو اجر کو بچاتے کیسے ہیں؟ ایک مثال میں نے آپ کو دی، اسماعیل نے کب قربانی دی، اجر کب آیا؟ اور دوسری مثال ہمارے سامنے یہ بھی آ گئی کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ان کی دوسری نسل میں اسی وقت ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت اسحاق نبی، یعقوب نبی، پھر 12 بیٹے، ان میں سے یوسف علیہ السلام نبی، پھر نبیوں کا سلسلہ رکا ہی نہیں، چلتا ہی چلا گیا۔ ایک وقت میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں بھائی نبی، اور جب آ کے اختتام ہو رہا ہے تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ایک وقت میں پھر 2 نبی۔ تو یہ تو سلسلہ مسلسل چلتا رہا، یہ اس قربانی کا صلہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، انی جاعلک للناس اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے جب پوری کر دی، قَالَ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا جاؤ اب میں نے تجھے دنیا والوں کا امام بنا دیا۔
تو وہ امامت کیسے چلی ہے ابراہیم کی؟ خود تو چلے گئے دنیا سے، امامت چلتی رہی ہے، یہ سلسلہ پھر اللہ نے جاری کر دیا۔ اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں، لیکن اسماعیل کی قربانی بہت عرصے بعد جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ سبق ہے نا، یہ خضر اور موسیٰ کے پورے واقعے سے یہ سبق سمجھایا ہے۔ اگر آپ نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ کے لیے محنت کی ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ کے لیے کچھ لٹایا ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اور جو آخری واقعہ اسی سے سمجھ لیجئے، جو نیک عمل کرنے والا تھا وہ مر گیا، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے رہ گئے، وہ اپنا خزانہ دبا گیا، دیوار گر جاتی، وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ لوٹ لیتے، اس کے بچوں کو نہ ملتا۔ وہ جس کے لیے اس نے نیک عمل کیا تھا، اس نے اس دیوار کو سیدھا کروا دیا تاکہ یہ خزانے کی حفاظت ہوتی رہے۔ پھر کیا ثابت ہوا؟ اللہ کسی کے نیک عمل کرنے والے کی محنت کو ضائع، یہی سمجھایا نا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ یہ بر صغیر میں یہ جو اتنی محنت ہوئی ہے، یہ ساری ضائع چلی جائے گی؟ یہ مجدد الثانی کی محنت ضائع چلی جائے گی، یہ جو شاہ ولی اللہ کی محنت ضائع چلی جائے گی، یہ جو یہاں پہ تبلیغی جماعت نے محنت کی ہے، جو جماعت اسلامی نے محنت کی ہے، جو اب علامہ اقبال نے جو یہاں پہ سبق پڑھایا ہے، پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور جس نے اسی کی طرح دیوانہ وار کہا ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، یہ یقین کہاں سے آ گیا تھا اس کے پاس؟ یہ قربانیوں کی جو تاریخ ہے یہاں کی۔ پھر لوگ کہتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے یہ بات بھی آتی ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، اور آج کل سوشل میڈیا نے ہر ایک کی زبان گز گز لمبی کر دی ہے، جو چاہے جو بکے، جو مرضی منہ میں آئے وہ کہہ دے، کہنا بھی آسان، پکڑ دکڑ بھی کوئی نہیں، منہ پہ کہے، ہو سکتا ہے کوئی دانت توڑ دے، لیکن یہ کہ اپنے گھر بیٹھ کے تو لکھتا رہے، کوئی کون پوچھنے والا ہے؟ اور پھر یہ کہ اوپر سے فیک آئی ڈی بنا لو تو کیا پتہ چلے گا کہ کس نے بکواس کی ہے؟ تو کوئی کہے گا علامہ اقبال بھی ایجنٹ تھا، کسی کو قائد اعظم انگریز کا ایجنٹ لگے گا، اب تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی انگریزوں کا پروجیکٹ عمران خان تھا، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، بھائی وہی جتنی منہ اتنی باتیں۔ میں اس کے برعکس بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا سوچیں اسے، مجھے ان کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وقت خود دفاع کر لے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اللہ کوئی شے چھپی نہیں چھوڑتا، ظاہر کر کے چھوڑتا ہے۔ کسی کی نیت خراب تھی تو ظاہر ہو جائے گی، کھلے گی بات، چھپے گی نہیں۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ جس غریب نے یو پی میں اپنا گھر چھوڑا اور بے یار و مددگار پاکستان آ گیا کہ لا الہ الا اللہ کے لیے بن گیا، جس نے اپنا کاروبار وہاں پہ تج دیا، پرواہ نہیں کی، چھوڑ کے آ گیا، یہاں پہ آ گیا، کیوں آ گیا؟ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جنہوں نے اپنی عزتیں لٹوا دی، بیٹے قربان کرا دیے، گھر بار ویران کر دیے، آپ بتائیں، وہ بھی انگریز کے ایجنٹ تھے، وہ بھی شیطان کے پٹھو تھے، وہ جاگیرداروں کے غلام تھے، وہ نوابوں کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ بتائیں نا، مجھے بتائیں، انہوں نے کس کے لیے یہ سب کیا ہے؟ تو جو اللہ اپنے بندوں کی محنت کو، قربانی کو ضائع نہیں کرتا، وہ ان کی قربانی کو کیوں ضائع کرے؟ یہ اللہ سے بدگمانی ہے یا نہیں ہے؟ بدزنی ہے یا نہیں ہے؟ سوء ظن ہے یا نہیں ہے؟ امید اس چیز سے ہے کہ اس کے پیچھے مخلص لوگوں کی قربانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ سورہ کہف آپ کو بتا رہی ہے۔ جتنی بھی تاریکی ہو جائے، مایوسی کی، یہ چیز ہے کہ جو آپ کے لیے وہ بیاباں کی شب تاریک میں قندیل راہبانی ہے، یہ یقین، اور یہ یقین اس کس سے؟ اللہ سے حسن ظن کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی قربانی اللہ ضائع نہیں کرے گا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پہ اپنا سب کچھ لٹایا، اور آج بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گیا گزرا مسلمان بھی آج بھی، اب دیکھیں نا، ابھی وہ قرآن مجید کے جو بھی توہین ہوئی ہے،
ایک توہین ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس پر ایک جذبات کا اظہار بھی کرنا، ایک تو وہ ہے نا جو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر جائیں، ایک وہ ہے جن کا خون کھولے، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. تو جن کا خون کھولتا ہے ان کی قدر ہے یا نہیں ہے؟ جو تڑپتے ہیں اس پہ کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا، ان کی قدر نہیں ہونی چاہیے. تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں توہین ہو، کوئی خاکے اڑائے جائیں، ایسے دیوانے موجود ہیں جو جان پر کھیل جاتے ہیں. اس کا ایک اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے کہ یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے زمانے کے لوگ دیوانہ ہی تو سمجھتے تھے نا. آگ میں چھلانگ لگا دینا کوئی ٹھیک بات ہے؟ عقل مندی کی بات ہے؟ عقل مندی کی بات تو نہیں لگے گی. بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دینا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اور بیٹے کا چھری چلوانے کے لیے تیار ہو جانا کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ دیوانگی ہی ہے نا. ویسے کمال ہے، ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ خواب نبی نے دیکھا، ٹھیک دیکھا، اس کی تعبیر غلط کی تھی. نبی نے تعبیر غلط کی تھی. یہ علامہ صاحب کو صحیح تعبیر سمجھ میں اب آ رہی ہے 5000 سال کے بعد. کیوں علامہ صاحب کو اتنی تکلیف ہوئی خواب کی تعبیر بھی ٹھیک کرنے کی؟ اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ آج کے دور میں اس ایکشن کو جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. علامہ صاحب کو کوئی بتائے کسی بھی دور میں یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. اور جو جن کا نقطہ نظر دنیا دارانہ ہو ان کے سامنے یہ احمقانہ کام ہے. جو غزوہ تبوک میں نکلے تھے ان کو کہا گیا تھا، اپنے دوستوں نے کہا تھا غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی ہے. جو غزوہ بدر میں گئے ان کو بھی سمجھا گیا تھا کہ انہوں نے ان کی مت مار دی ہے. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنون کس معنی میں کہا جاتا تھا کہ ان پر یہ سودا سوار ہو گیا ہے کہ میں یہ کر کے چھوڑوں گا. یہ ہونے والی بات ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ سمجھ لیں یہ دیوانوں کا کام ہے. اسی لیے اقبال نے ہر جگہ عشق کا لفظ استعمال کیا. عشق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے محبت. محبت آپ کو بکری سے بھی ہوتی ہے، محبت آپ کو مال سے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ مال جب ڈاکو آ کے پستول تانتا ہے تو آپ دے دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب حساب کتاب کی محبت ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے محبت ہوتی ہے. اور دیوانوں والی محبت کیا ہوتی ہے؟ دیوانوں والی محبت وہ ہوتی ہے کہ جس میں آدمی جان دے دے لیکن چیز نہ چھوڑے. یہ دیوانگی ہے نا. جب یہ کیفیت ہو جائے کہ انسان اپنا ہر نقصان کرنے کے لیے تیار، محبت کی یہ شدت، اس کو عشق کہتے ہیں. اس کو عشق کہتے ہیں. یہ عشق کسی اور کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے رسول کے لیے جائز ہے. اپنا سب کچھ اٹھا دو اللہ کی خاطر، یہی تو عشق ہے. مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ادھر اسکول میں سبق یاد کریں چھٹی ہو گئی، ادھر جس نے سبق یاد کیا اس کا وہ قیدی ہو گیا، اس نے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے. مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ قربانی جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، وہ رائگاں نہیں جاتی، اس کا نقصان نہیں کیا جاتا، اس کو اللہ توڑ پہنچاتا ہے. اب اس ترتیب کی روشنی میں سمجھ لیں، اگر ہم یہ بات مان لیں، یہ یقین کر لیں کہ یہ توڑ پہنچے گی، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ساری محنت ہوئی تھی نا 300-350 سال میں، اس کا نچوڑ ہے جو پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوا. اس کو اللہ نے جمع کیا ہے. یہ مجدد الفسانی نے ایک پہلو سے کام کیا تھا، یہ شاہ ولی اللہ نے ایک پہلو سے کام کیا تھا، اس کے بعد یہ تبلیغی جماعت کا کام ایک پہلو سے ہے، جماعت اسلامی کا کام ایک اور محاذ پر ہے. اس سب کو جمع کیا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر. اچھا کس کے ہاتھوں کی؟ اب میری تعبیر سمجھیں. یہ جو پاکستان ہے اس میں عام طور پہ لوگ ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھاتے ہیں، اس میں شاہ ولی اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اس میں مجدد الفسانی کا ذکر نہیں، یہ تو میں کر رہا ہوں نا. اس میں اصحاب کہف والی سنت کا ذکر نہیں کریں گے. وہ شروع کہاں سے کریں گے؟ سر سید احمد خان سے شروع کریں گے. ایسا ہی ہے نا، آپ نے پڑھا ہے نا مطالعہ پاکستان، سر سید احمد خان سے شروع. علی گڑھ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تحریک مسلم لیگ کا جو گڑھ تھا وہ علی گڑھ تھا، وہیں سے اٹھی، انہی لوگوں نے اٹھائی، سارے جدید تعلیم یافتہ لوگ. اور ان کے پیچھے جو ہے وہ ظاہر قائد اعظم بھی جدید تعلیم یافتہ، انگریزی پڑھے آدمی، وہ اس کے وکیل بن کے کھڑے ہوئے ہیں.
اب آپ نے پاکستان بنانا تھا تو گفتگو کس سے کرنی تھی، بات چیت کس سے کرنی تھی، مذاکرات کس سے کرنے تھے، چھیننا کس سے تھا، لینا کس سے تھا؟ انگریزوں سے۔ جیسے اصحاب کہف کو کھانا لینے کے لیے بندہ کس کے پاس بھیجنا تھا؟ بازار میں بھیجنا تھا، انہی کے بازار میں بھیجنا تھا نا۔ تو آپ نے بھی ملک لینا تھا تو انہی سے بات چیت کر کے لینا تھا۔ اب بات چیت کا جو ہے اصحاب کہف کی سنت کیا تھی بات چیت کرنے کی؟ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ آپ نے اپنی آئیڈینٹیٹی شو نہیں کرنی، آپ نے اصل آپ کا منصوبہ کیا ہے وہ نہیں بتانا، اصل منصوبہ نہیں بتانا ہے، وہ چھپا کے رکھنا ہے۔ اوپر آپ کچھ ہیں اندر کچھ ہیں۔ یہ کام ایک اعتبار سے آپ کہیں گے یہ تو بڑی منافقت ہے، کہہ سکتے ہیں نا آپ یہ بات، آپ اندر سے کچھ ہوں اوپر سے کچھ ہوں تو منافقت ہے۔ لیکن جب آپ دبے ہوئے ہوں، آپ ہوں نیک، خیر سے ہوں، خیر والے ہوں، اللہ کے والے ہوں، لیکن منہ سے بولنے کا مطلب جان جاننا ہو یا مطلب حاصل کرنا ممکن نہ رہے، اس وقت آپ کو کلمہ کفر بھی کہنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ دل مطمئن رہے حق پر، لیکن اوپر سے اگر آپ کو وقتی طور پہ کوئی بیروب برنا پڑے تو اس کی اجازت ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سر سید احمد خان پر بہت سارے الزامات ہیں اور ٹھیک بھی ہیں، انہوں نے بڑی عجیب عجیب باتیں بھی کی ہیں، انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ فرشتے کا کوئی وجود نہیں، حالانکہ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان بالغیب کا حصہ ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، انہوں نے معجزات کا انکار کیا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے۔ لیکن آپ اس کی بنیاد پر اگر یہ کہیں نا یہ بے ایمان آدمی ہے تو آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ اس کی بنیاد پر اگر یہ کہیں کہ وہ انگریز کا ایجنٹ تھا تو آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، بہت زیادتی کر رہے ہیں، میں پھر کہوں گا زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس قوم کے لیے اسی طرح مخلص تھا جیسے کوئی اور مخلص تھا، اس نے بھی قربانی دی ہے اس قوم کی خاطر۔ ایک بات تو خیر سب کو معلوم ہونی چاہیے، اگر نہیں معلوم تب بھی معلوم ہونی چاہیے، اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، پتہ نہیں کوئی نتھو رام تھا کیا تھا، اس نے کوئی کتاب لکھی، تو اب اس کا جواب کسی سے نہیں بن پڑا۔ سر سید احمد خان نے اس کا جواب تحریر کیا۔ کتاب شائع کرانا بڑا مسئلہ تھا، وسائل نہیں تھے کہ کتاب شائع کرائی جا سکے، تو انہوں نے اپنے کسی دوست کو لکھا کہ میری فلانی حویلی فروخت کر دو اور پیسے مجھے بھیجو تاکہ میں یہ کتاب شائع کرا سکوں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، ایک واقعہ ان کی یہ بھی ہے کہ انگریزوں کے ساتھ دوستی تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، آنا جانا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو یہ بھی سبق پڑھایا ہے کہ تم اپنے چال ڈال میں انگریز بن جاؤ، انگریزوں کی طرح ہو جاؤ، یہ بھی پڑھایا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی واقعہ ہے انہی کی زندگی کا ہے کہ انگریزی نے کہا کہ جی ہم میری گھر کی خواتین آپ کے گھر وزٹ کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں، اجازت نہیں ہے، ہماری خواتین غیر خواتین سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ یہ تو بڑے بڑے ہم نے دینداروں کے اندر گھر میں اس طرح کا پردہ نہیں دیکھا ہے، لیکن سر سید احمد خان کے گھر یہ والا پردہ تھا، ہماری خواتین غیر عورتوں کی خواتین سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ اور یہ جواب کس کو دیا ہے؟ وائس رائے کو۔ اب بھی اگر آپ کہیں کہ وہ انگریز کا ایجنٹ تھا اور پٹھو تھا تو پھر زیادتی ہے یا نہیں؟ مجبور تھا، جیسے وہ کھانا لینے والے مجبور تھے وَلْيَتَلَطَّفْ پر، ایسے ہی یہ بھی مجبور تھے۔ تو اگر آپ ان کو دیتے ہیں سپیس اور ان کو دیتے ہیں الاؤنس تو وہ سر سید کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ ملک بنا، ہم بھی کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ کالے انگریزوں کے حوالے کر کے انگریز چلے گئے، یہی کہتے ہیں نا ہم، لارڈ مکالے کے شاگردوں کے حوالے کر کے چلے، یہی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے اوکے، لیکن ان لارڈ مکالے کے شاگردوں نے اسے ایٹمی طاقت بنایا یا نہیں بنایا؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ ہم مولویوں نے بنایا ہے یا لارڈ مکالے کے شاگردوں نے بنایا ہے؟ بات آپ کو شاید اچھی نہ لگے لیکن ہے تو ایسی ہی نا۔ انتہائی بد کردار شخص جو یہاں پہ آیا، شاید وہ پرویز مشرف سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا، شاید کوئی ہو ہمیں نہ پتہ ہو لیکن ہمیں وہی لگتا ہے، جس نے ڈالروں کے عوض جو ہے نا اپنے شہری بھی بھیج دیے۔ ایک طرف یہ تھا، وہ بھی کہتے ہیں ڈبل گیم کرتا تھا، نہیں یہ ان کا ماننا ہے کہ ڈبل گیم کرتا، انہوں نے ہی اکھاڑ کے باہر پھینکا ہے۔ یہاں جو بھی آیا ان کی مرضی سے آیا اور جو گیا انہی کی مرضی سے گیا، آخر کیوں؟ کوئی تو بات تھی کہ جہاں جا کے وہ خفا ہو جاتے تھے تو کوئی تو اپنی مرضی بھی چلاتا تھا نا، کوئی تھوڑی بہت اندر، جس دن پکڑا جاتا تھا وہ پھر جہاز پٹ جاتا تھا۔
پاڑنے والے بھی یہیں سے ہوتے تھے، وہ بھی باہر سے نہیں آتے، وہ بھی اپنے ہی ہاتھ ہوتے تھے. لیکن پھر صدر محترم کا جہاز پھٹ گیا ہے، وہ صدر اسحاق خان نے تقریر کی تھی، پھٹ گیا ہے، پھٹ جاتا ہے. پھاڑنے والے بھی یہیں سے، کیوں پھاڑا جاتا ہے؟ اگر ایجنٹ ہی تھے تو کیوں ان کا جہاز پھاڑا جاتا ہے؟ تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ کچھ اپنا بھی چلا رہے ہو، اپنا لچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس دن پکڑے جاتے ہیں تو پھٹ جاتے ہیں. ڈبل گیم چلتی رہی ہے. اور کیوں چلتی رہی؟ اب حکمت سمجھیں. اس میں تختے پھٹ گئے، کئی کشتیاں لٹ گئیں، کئی جہاز غرق ہو گئے، بنگلہ دیش بن گیا، ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، اور بڑے نقصان ہو گئے. لیکن کوئی فائدے بھی تو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ملک آج تک بچا ہوا ہے. یہ ہماری طاقت سے بچا ہوا ہے یا انہی کی طاقت سے بچا ہوا ہے؟ اور اگر انہی کی طاقت سے بچنا تھا تو انہیں کیا مطلب نظر، کوئی تو مطلب نظر آئے گا نا، کہ جس کی وجہ سے وہ عزیز مصر یوسف کو پالتا رہے گا، فرعون موسیٰ کو پالتا رہے گا. تو امریکہ اگر پاکستان کو فیڈ کرتا رہے گا تو اسے اپنا کوئی مطلب تو اللہ دکھائے گا نا، لالچ دے گا نا، تب کرے گا، ایسے نہیں کرے گا. تو اس کو اس درجے میں رکھیے. اور اگلی بات سمجھیے کہ اللہ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دے دی. پتہ نہیں کس نے سوچا کہ چلیں ایک 3000 والا بھی بنا لیتے ہیں میزائل، حالانکہ ضرورت تو نہیں تھی لیکن بنا لیا. اس سے اسرائیل کو جناب اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی کہ یہ تو وار اڈ لے کے ہماری تک بھی پہنچ سکتے ہیں. آپ کو سمجھے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی جو منصوبہ ہوتا ہے وہ بڑا دور رس ہوتا ہے، اور وہ کسی کو پتہ نہیں، بڑی لطیف تدبیر ہوتی ہے اللہ کی، کسی کو پتہ نہیں لگتا. بندہ سمجھ رہا ہے میں چال چل رہا ہوں، وہ اللہ کی چال میں آیا ہوا ہوتا ہے. فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ، کافر اللہ کی تدبیر میں پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں فرعون اللہ کی تدبیر میں پھنس گیا یا نہیں پھنس گیا جب موسیٰ علیہ السلام کو پالنا شروع کیا. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ملک خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس کے پھٹے شٹے ٹوٹتے رہے ہیں لیکن کشتی پوری بچتی رہی ہے. اس میں نقصان ہوتا رہے ہیں، اور کوئی جو بچہ مارا گیا، کچھ ہو گیا، کوئی جماعت کلعدم ہو گئی، یہ سارے چلتے رہے ہیں، ملک بچتا رہا. کرنے والے جو بھی جو مخلص ہوگا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں ہوگا اسے عذاب ملے گا. لیکن وہ بڑا منصوبہ اللہ کا چلتا چلا جا رہا ہے. تو آگے کیا ہے؟ یہ تو قصہ موسیٰ و خضر ہو گیا نا. آگے کیا ہے؟ آگے قصہ ہے ذوالقرنین کا. اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھیں نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 قسم کی مہمات ہیں. ایک جو سارا آپ کا فوکس تھا وہ مکے پہ تھا، مشرکین مکہ، یہاں تک کہ جعل حق و زہق الباطل کی صورت پیدا ہو گئی. ایک دشمن اور تھے، وہ کون تھے؟ وہ یہودی تھے. ایک تیسرے دشمنی بھی پیدا ہوئی، غزوہ تبوک، وہ جو ہے وہ سلطنت کیسر. 3 قسم کی مہمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. 3 ہی قسم کی مہمات ذوالقرنین کی ہیں. اب یہاں پہ بھی ایک وہی جیسے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں مکے میں، تو یہاں بھی تو بت پرست بیٹھے ہوئے ہیں نا، پاکستان کے جان کو کے دشمن بن کے، جنہیں کسی طرح اس کا وجود گوارا نہیں ہے. اور اب ان کا اتحاد امریکہ کے ساتھ بھی ہو گیا ہے. ہمارے لیے شمال کی کھڑکی کھل گئی ہے، چلیں وقتی طور پر یہ اللہ نے ایک سہارا دے دیا ہے، پھر دیوار سیدھی کر دی ہے. یہ گرنے لگی تھی، پھر دیوار سیدھی کر دی ہے. اور قرن اندر سے لگی تھی، باہر سے نہیں تھی، اندر سے لگی تھی، جو نقب لگائی گئی تھی. اب دیکھتے ہیں پکڑے جاتے ہیں یا نہیں پکڑے جاتے، جو بھی اللہ کی حکمت ہوگی. وہ تو ایسا پھیرتا ہے اللہ کہ وہ بس سامنے اچھل کے آ جاتے ہیں، خود ہی اپنی بے قراری میں ظاہر ہو جاتے ہیں. پکڑے بھی جاتے ہیں، نہیں بھی پکڑے جاتے، جو بھی ہے ہو رہی ہے چیز خیر کی طرف بڑھ رہی ہے، بہتری کی طرف آگے جا رہی ہے. اور اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کچھ علامتیں ہیں جن کو محسوس کیجئے. یہ حتمی نہیں ہے، صرف یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ ایک یو ٹرن ہے جو شروع ہو گیا ہے. ایک یو ٹرن پرویز مشرف نے لیا تھا اعلانیہ، ایک ہے جو اس وقت جاری ہے. اگر آنکھیں کھلی رکھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے، ایکشن کے ری ایکشن میں کرا رہا ہے. کچھ ایسی فورسز اٹھی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ملک رہ نہیں سکتا تھا، وہ ملک بچانے کی خاطر جو اٹھے ہیں انہیں وہ یو ٹرن لینے پہ مجبور ہو رہے ہیں. اس کو سمجھیے. اب میں 2 باتیں پھر لے کے آپ کو بتا دیتا ہوں. 2 دوست ہیں نا جو چلا تھا درمیان سے، اللہ کے دوست، شیطان کے دوست. ایک کہانی میں نے آپ کو سنا دی کہ اللہ کے دوستوں کا مرکز معلوم ہو رہا ہے بر عظیم پاک و ہند، جو اب پاکستان کی صورت میں بچا ہوا ہے. یہ میں نے کنکلوڈ کیا ہے آپ کے سامنے. اللہ کی ساری جو
پچھلے 400 سال کا منصوبہ ہے وہ یہاں پہ فوکس نظر آ رہا ہے. شیطان کی پارٹی کدھر ہے؟ اس کا مرکز کہاں ہے؟ ذرا سوچیں، میں چاہتا ہوں آپ سوچیں. آپ کو اسرائیل لگے گا؟ اسرائیل لگے گا نا؟ ہاں اسرائیل لگنا چاہیے. یہودی. خدا کے بندو، جس بندے نے اعلان کیا کہ میرے پر وحی آتی ہے، اب وحی آ سکتی ہے کسی پر، اور اگر کسی پہ آئے تو کس کی طرف سے آئے گی؟ شیطان کی طرف سے آئے گی. وہ تل ابیب میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ادھر ہی رہتے ہیں. کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی. اور جو ہے نا، یہ ایک یہاں پہ جو ایک شیطانی نیٹ ورک، وہ سارا جس ایکسس پہ گھومتا ہے وہ تو وہی ہے. تو گویا جہاں پہ رحمانی طاقتوں کا فوکس ہے وہیں پہ شیطانی طاقت کا بھی فوکس ہے. شیطان کہاں ہوگا؟ شیطان وہیں ہوگا نا جہاں صراط مستقیم پہ ہوگا نا. تو اگر صراط مستقیم کا قلعہ یہاں پہ ٹھونکا گیا ہے تو وہ شیطانی سبیل کا راستہ بھی تو کہیں ادھر ہی سے نکلنا چاہیے. یہ دو طاقتوں کا مرکز ثقل بن گیا ہے. ہم کہیں انگلی رکھ کے نہیں پکڑ سکتے کہ یہ رحمانی طاقت ہے اور یہ شیطانی طاقت ہے، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں کا جو ہے نا مرکز یہ بن چکا ہوا ہے. وہ کسی نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ ایکسس آف دا ایول، وہ جو شیطانی طاقتیں ان کا مرکز کون سا، وہ ایکسس کہاں پہ ہے جہاں پہ وہ. تو یہ سمجھ لیجئے کہ رحمانی طاقت کا ایکسس بھی یہیں پہ ہے اور شیطانی طاقت کا ایکسس بھی یہیں پہ ہے. آج تک ہمارے جو بچت ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی زمام کار ہے. پاکستان کا ایٹم بم محفوظ ہاتھوں میں ہے. اب یوں نظر آتا ہے کہ ان کے اعتبار سے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں جا رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ سوچئے، حافظ قرآن مطلب ایک علامتی کے طور پر دیکھ لیں نا، نشانی کے طور پر دیکھ لیں کہ جس کے دل میں قرآن ہو اس پر شیطان کا اثر چلے ہوگا، کم ہوگا نا. جو جس کا دل اللہ کی یاد سے بالکل خالی ہو، قرآن اس کے قریب ہی نہ ہو، اس پر شیطان تو پوری طرح مسلط ہوگا نا. قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہو تو وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے. اب آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ جس کے دل میں قرآن ہو تو اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ الذکر، انا نحن نزلنا الذکر، وہ تو قرآن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب کچھ ارادی طور پر سوچ سمجھ کر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ منصوبہ اللہ کا ہے. بعض اوقات ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، اللہ لے رہا ہوتا ہے. وہ تو جب ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ اچھا آخر میں جا کے پتہ لگتا ہے. لیکن علامت اس میں کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کل یہ شخص جو ہے نا چیف بن سکتا ہے، اسی وقت سے اس کے خلاف سازش شروع ہوئی. ایک عہدے سے ہٹایا، دوسرے سے ہٹایا، کچھ اپنے کتے پیچھے لگائے، بدنام کرنے کی کوشش کی. وہ پتہ نہیں کون سے ٹائلز والے تھے گجرانوالہ میں، ان سے خطوط لکھوائے. یہ ساری سازشیں اس لیے تھیں کہ یہ اس منصب تک نہ پہنچے جس تک وہ پہنچ چکا. باقی تو کہانی جو آخری دنوں کی آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا کیا ہتھ کنڈے نہیں اختیار کیے گئے اس کو اس جگہ پہنچنے سے روکنے کے لیے. لیکن جہاں جس کو اللہ پہنچانا چاہے کوئی روک سکتا ہے، آپ دیکھ لیں. پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فرشتہ ہے، نہیں کہہ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اسے شریعت کے آئینے سے نہیں دیکھیں گے، وہ بس اللہ کا چنیدہ ہے، خضر ہے. میں نہیں یہ کہہ رہا. میں صرف آپ کو یہ اتنا بتا رہا ہوں یہ ہو رہا ہے. ہم تو اسے شریعت کے پیمانے سے دیکھیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے خضر کی باتوں کو شریعت کی روشنی میں دیکھا، ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے. لیکن آپ حالات و واقعات کے رخ کو اگر سمجھنا چاہتے ہوں تو یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ بالکل ایک ایسی بات ہے، ایک آدمی کسی کو قتل کر دے، ہم قاتل کو پکڑیں گے، عدالت میں پیش کریں گے، چاہیں گے کہ اسے پھانسی ہو، یہ شریعت کا تقاضا ہے. لیکن ہم سمجھیں گے کیا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ قتل نہیں کر سکتا تھا. آج اگر کوئی غلط کرتا ہے تو ہم اسے غلط کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ معصوم ہے اسے آپ غلط نہ کہیں. جو غلط کرے گا اسے غلط کہیں گے.
لیکن جو حالات میں تبدیلی آئی ہے اسے تو سمجھنا چاہیے نا، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح دوسرا جو ستون ہے عدلیہ کا، ادھر بھی ایک آدمی ہے کہ جس کو روکنے کی کوشش کی گئی، بار بار کی گئی، پوری ریاست کی طرف سے کی گئی، پورے نیٹ ورک کی طرف سے کی گئی، وہ پھر بھی کہیں بچتا بچاتا وہ جو سیڑھیاں چڑھتا اب آخری منزل کے قریب آ گیا ہے۔ اب دعا کریں یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جنہوں نے بہت مار کھائی ہے، سب سے زیادہ مطلب انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، سب کچھ کی، ان کو بھی عقل آ جائے، مت آ جائے، شاہد آ جائے، اتنے تجربات کے بعد عقل آ جائے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات ہو رہے ہیں، اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ جو عیاشیاں پہلے تھیں وہ اب نہیں جاری رہ سکتی۔ اب وہ جو امریکہ میں عیاشیاں کراتا تھا وہ مزید کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے اپنا جو ہے نا مٹھی کر لی ہے بند۔ اب یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم آئیں، اپنے پیٹ کو دیکھیں، اپنی چادر کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، آہستہ آہستہ ہوگا، ایک دم نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگلی صبح کو یہ ایک پلان شروع ہو، آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن اپنے آپ میں رہ کر اب سوچنا ہوگا، اپنے وسائل کو دیکھ کر سوچنا ہوگا۔ اور یہ سوچ شروع ہو چکی ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جب دکاندار ادھار دینا بند کر دے تو اس کے بعد بندہ کہتا ہے نا یار چلو کوئی کام شروع کریں، آخر بچوں کو کھانا کھلانا ہے، کہیں سے تو کچھ تو کرنا پڑے گا، چلیں ریڑھی لگاتے ہیں، جوتے پالش کرتے ہیں، کچھ کما کے لائیں۔ پاکستان اس جگہ پہ آ گیا ہے کہ اب کچھ سوچنا پڑے گا اسے چلانے کے لیے، وگرنہ یہ کہ نہیں چلے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے کبڑے کو ماری ہے لات کہ تاکہ اس کا کب نکل جائے، وہ اب نکلنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور جب یہ نکل چکے گا تو اب آپ سمجھ لیں کہ 47 کا پاکستان لا الہ تو اس کے پاس تھا، نہ فوج تھی کہ کشمیر آزاد کرا سکتی، نہ ایٹمی طاقت تھی، نہ میزائل ٹیک، نہ کچھ بھی نہیں تھا، وسائل ہی نہیں تھے۔ وہ پیپر پنیں بھی کہتے ہیں نہیں تھیں، ہم کانٹوں سے جو ہے نا وہ کاغذ جوڑا کرتے تھے، یہ حالات تھے۔ اس وقت اگر اسلام آ جاتا تو آپ سروائیو کیسے کرتے؟ یہ دنیا کی طاقتیں آپ کو جینے دیتی ہیں۔ اب اللہ نے چلا کے بڑا کر، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کر دیا، اب کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اسی طرح پاکستان کو اللہ نے اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے۔ اب اگر یہاں پہ اس طرف پیش رفت ہوتی ہے اور اصلیت کھلتی ہے تو اب آپ اپنا دفاع کرنے کے قابل ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے امریکی جرنیل اس نے یہ بات کہی تھی جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا کہ پاکستان افغانستان اور عراق نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی اور حکمت عملی بنانی پڑے گی۔ یہ اس کے الفاظ، اس کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑیں گے اس کو بھی نہیں، چھوڑیں گے اس کو بھی نہیں، لیکن جس طرح ہم نے افغانستان کو رگیدا ہے یا عراق کو، اس طرح نہیں رگید سکتے اس کو۔ یعنی اتنی طاقت تو ہو گئی تھی کہ امریکہ بھی سمجھتا تھا کہ براہ راست حملہ نہیں کر سکتے ہم اس کے اوپر، کوئی اور سوچا، جو سوچا ہے وہ اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے نا جو سوچا تھا، اب پتہ لگ رہا ہے نا جو سوچا تھا۔ تو بہرحال اللہ نے اس کو بھی ناکام کر دیا۔ تو پھر کہیں کہ مدد نہیں ہے، تو مدد تو ہے، یہ ہمارے حکمرانوں نے تو نہیں ناکام، اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ وہ ناکامی سے دو چار ہو گیا سارا منصوبہ۔ اس میں امید، اصل بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، نو امید نہ ہو ان سے ارابر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اور آخری بات بھی یہ سن لیجئے، یہ بات بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جس قوم کو اپنے حالت بدلنے کا خیال نہ ہو اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جس کو اپنا خیال نہ ہو اللہ اس کی حالت بھی بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حالت بدلنے کا خیال تھا، اللہ نے بدل دی یا نہیں بدل دی؟ بنی اسرائیل ان کو اپنی حالت بدلنے کا خیال تھا؟ آپ سورہ قصص جا کے آج پڑھ لیجئے، اللہ نے فیصلہ کیا یہ بیچارے مظلوم، یہ ماریں کھا رہے ہیں فرعون کی، ان پر میں احسان کروں، ان کو میں اس سے آزاد دلاؤں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، اس کو میں وہ لیڈر بناؤں گا جو اس قوم کو آزادی دلائے گا۔ قوم نے سوچا یا اللہ نے سوچا؟ مجھے بتائیں نا، اللہ نے سوچا۔ جن دو آیات کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، وہ کسی اور معنی میں آئے تھے، میں ترجمہ کر کے آپ کو وہ کانٹیکسٹ جا کے آپ دیکھ لیجئے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ تغیر نہیں کرتا کسی قوم کے حالات میں جب تک کہ وہ اپنے حالات میں، اپنی کیفیات میں تغیر نہ کر لے۔ یہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عروج دیتا ہے، جیسے وہ اس شخص کو اللہ نے باغ عطا کیے تھے جس کا ہم نے ذکر پڑھا،
کسی کو فرعون جیسی طاقت دیتا ہے، کسی کو امریکہ کی طرح سپر پاور بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس حیثیت کو ختم نہیں کرتا، اللہ اس سے وہ نعمت نہیں چھینتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اس عظمت سے محروم نہیں کرتا جب تک کہ وہ فساد مچانا نہ شروع کرتے ہیں، جب تک وہ باغی نہ ہو جائیں، جب تک وہ اللہ کے نافرمان نہ ہو جائیں۔ جب وہ نافرمان ہوتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ ان سے وہ نعمت چھینتا ہے۔ اصل میں آیت کا کانٹیکس یہ ہے، وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ ایک درجے میں وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کلی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ جب احسان کرنے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ احسان اس طرح بھی کر دیتا ہے کہ آپ کو خیال بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کا کام بنا دیتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل ایک مثال ہے، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، ایک مثال اور دے دیتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ دو گھر ہیں اللہ کے اس زمین کے اوپر، ایک ہے خانہ کعبہ بیت اللہ، توحید کا مرکز، کس نے تعمیر کیا؟ ابراہیم نے، اسماعیل ابراہیم نے۔ ایک اور گھر ہے بیت المقدس، وہ مرکز کس نے بنایا؟ وہ بھی ابراہیم نے بنایا۔ اس کو عالی شان عظمت کس نے دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے وہ عالی شان عمارت تعمیر ہو گئی۔ دونوں گھر اللہ کے، دونوں توحید کے مراکز، دونوں کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، دونوں کے بارے میں اللہ کی سنتیں مختلف ہیں۔ بیت المقدس والوں نے جب اللہ سے جب بے وفائی کی، اللہ نے وہاں پر قہر نازل فرمایا، کبھی بخت نصر کے ہاتھوں، کبھی ٹائٹس رومی کے ہاتھوں تباہی پھیری، بربادی لائی۔ مکے والوں نے لا کے بت رکھ دیے، اور پھر بھی ابراہ نے حملہ کیا تو اللہ نے ابابیل بھیج کے اس کو دفع کر دیا۔ ہر جگہ کے لیے اللہ کی سنت ایک نہیں ہوتی، یہ فزکس نہیں ہے، یہ کیمسٹری نہیں ہے کہ قوانین نہ بدلتے ہوں، یہ اللہ ہے، اس کی سنتیں ہیں، اور وہ سنتیں نیکوں کے لیے اور ہیں، جس کے لیے اللہ نے مستقبل کا کوئی منصوبہ رکھا ہو اس کے لیے اور ہیں، اور دوسروں کے لیے اور ہیں۔ یہ دو گھر اللہ کے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو تو اسے قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ ہے وہ بات جسے لوگ مختصراً کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ اللہ کا راز جو ہے وہ جڑا ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آج کل لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کوئی راز نہیں ہے، 74 سال ہو گئے ہیں، ہم لٹ گئے ہیں، ہم پٹ گئے ہیں، ہم دکھ گئے ہیں، اور یار آپ مر جائیں، لیکن یہ کہ اللہ کا منصوبہ تو چلے گا نا۔ آپ کی افراتفری سے منصوبے کو کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا۔ یہ بے یقین لوگ ہیں، یہ یقین سے محروم لوگ ہیں، یہ اللہ کی سنتوں سے ناواقف لوگ ہیں، یہ ان حقائق سے ناواقف ہیں جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے، وہ یہ بک بک کرتے ہیں۔ اسی طرح کی بک بک مدینہ میں بھی کرنے والے تھے، جنہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر جب کفار کے لشکر چڑھ آئے تو کہا تھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ اور جن کے دلوں میں ایمان تھا انہی حالات میں انہوں نے کہا تھا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے یہی وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ کہا تھا۔ یہ یقین کی بات ہے، جس کا یقین ہو اسے پتہ ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور جو بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہو، وہ کہ اب 74 سالوں میں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو یہ فلانا ہو گیا، سب ہوتا ہے۔ اسی آزمائش سے گزر کر ہی بندہ کندن بنتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے قومیں اسی طرح بنتی ہیں۔ یہ آج سے 100 سال پہلے جو ہے چینی جو ہے فیونی تھے، نشے کر کے پڑے رہتے تھے، کوئی کام نہیں کر، آج کہاں کھڑے ہیں۔ یہ اس کبڑے کو جب لات پڑتی ہے تو کب نکل جاتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو اس کی پوٹینشیل ظاہر ہو جاتا ہے، اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہمارا وہ وقت آ گیا ہے، ہمارا کب نکلنے والا ہے، انشاءاللہ نکلے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔